اس پوری سلطنت کو اللہ تعالیٰ خس و خاشاک میں تبدیل فرمائے اور ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب یہ سلطنت ملیہ میٹ ہو جائے۔ بیت المقدس سے اور فلسطین سے ہمارا تعلق کوئی عربوں کا، کوئی جناب کوئی جغرافیکل تعلق نہیں ہے، یہ دین اور ایمان کا تعلق ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں جا بجا مسلمانوں کی مظلومیت کی صورت میں، مسلمانوں کے کمزور ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت نے امت کو احکامات اور ہدایات دی ہیں۔ ان ہدایات کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اور امت کے ایک عظیم طبقے نے اور حکمرانوں نے جب تک ان کے دلوں کے اندر دینی اور اسلامی حمیت باقی تھی اس کو پورا فرمایا۔ موجودہ عالمی حالات اور تناظر میں اور خصوصاً فلسطین کے حوالے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اس وقت امت مسلمہ جس کمزوری کی حالت میں ہے، جس بے بسی کی حالت میں ہے، آج سے پہلے کبھی بھی اس حالت میں نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری کمزوری کا یہ عالم ہو گیا، بے بسی کا یہ عالم ہو گیا کہ اس زمین پر سب سے دھتکاری ہوئی قوم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ قوم کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان مٹھی بھر لوگوں اور ایک چھوٹی سی سلطنت، ایک چھوٹی سی حکومت کے ہاتھوں پورے عالم کے اندر ہماری رسوائی ہو رہی۔ ایک چھوٹی سی، جس کی آبادی، ایک چھوٹی سی حکومت اسرائیل جس کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، 1.25 کروڑ ہوگی، مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھوں، اور رقبہ اس کا ہمارے شاید صوبہ سندھ کے بھی برابر نہ ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ اس چھوٹی سی حکومت نے 1 ارب 1.25 ارب مسلمانوں کو بے بس کر دیا ہے، اور 1.25 ارب مسلمانوں کے منہ پر ایک تمانچہ اللہ نے رسید فرمایا ہے اس بغیرت اور ذلیل قوم کے ہاتھوں ہمیں۔ اس سے بڑھ کر ذلت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ قوم کہ جس قوم کو اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا، وہ قوم کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر نعمتیں دی تھیں لیکن ہم نے تمہیں ذلیل کر دیا، اس کائنات کے اندر ہم نے تمہیں ازل ترین قوم بنایا، اس ذلیل ترین قوم کے آگے آج ہماری عزتیں تار تار ہو رہی۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سبق لینے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ مجھے ہر روز تقریباً میسیجز آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے آپ بات کریں، اور انشاءاللہ پہلے بھی کیا، آئندہ بھی ہوگی، لیکن میں کیا کروں؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہم کیا کریں، میں کیا کروں کہ یہ قوم سطحی باتوں کو سنتی ہے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی، لیکن کہنا اور ہمیشہ کہتے رہنا حق بات، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس فریضے کو انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے، لیکن کچھ کرنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کرنے کے بھی کام ہوتے ہیں۔ سننا سنانا یہ بہت آسان کام ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت میں لوگ ایسے لوگ آئیں گے جو باتیں بڑی بڑی کریں گے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ان کے پاس دلائل اور انٹلیکچوئل باتیں اور جناب یہ اور وہ، کرنے کے کچھ نہیں ہوگا، عمل کی طاقت نہیں ہوگی. بڑی بڑی باتیں ضرور کریں گے، روئیں گے دھوئیں گے، لیکن جو کام ان کو کہا جائے گا اس کام کو جیسے ہی کہا جائے گا اپنے ہاتھوں کو توڑ دیں گے. تو موجودہ حالات میں میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ کل الحمدللہ اسلام آباد میں قومی کانفرنس منعقد ہوئی. میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو بیان ہے اس کا وہ یوٹیوب پر اور تمام میڈیا کے جو پلیٹ فارمز پر ہے اس پر موجود ہے، اس کو سن لیں. ظاہر ہے میں اس کو یہاں دہراؤں گا تو ایک یہ وقت جو ہے بھی صرف ہوگا. جب ایک چیز موجود ہے تو حضرت کے وہ نکات ضرور سن لیں. کل حضرت نے واضح انداز میں اعلان فرما دیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان حکومتوں کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے. اس کی تفصیلات ہیں وہ میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا کہ عمومی انداز میں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. کسی بھی حوالے سے مدد ہو سکے، جہاد ہو سکے، مالی جہاد، جسمانی جہاد، افرادی جہاد، کسی بھی حوالے سے ہو، اور کسی کا کوئی بھی زور بنتا ہو اور استطاعت اور توفیق بنتی ہو، راستہ بنتا ہو، اس کو ہر صورت میں اس میں شرکت کرنی. مالی لحاظ سے، اور اگر کچھ بھی نہ بن سکے تو آج میں اور آپ جو کر رہے ہیں وہ کرنے کا کام کم سے کم، وہ ہے تو بہت کم تر. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، نہیں، فائدہ اتنا ضرور ہے. مذمت کرنے کا فائدہ اور یہ بات کرنے کا فائدہ اتنا ضرور ہے. کل قیامت کے دن ہم اس گروہ میں نہیں کھڑے ہوں گے کہ جس گروہ نے بے غیرتی اور بے حمیتی کی چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنی زبانوں کو سیا ہوا تھا، جو ویزوں اور پاسپورٹوں کی لالچ کے اندر خاموش بیٹھے رہے. ہم اس گروہ میں سے کم نہیں ہوں گے. اور نہیں ہوں گے کیا مطلب؟ اس میں شامل ہم نے اپنے آپ کو نہیں کرنا. اس وقت دنیا کی 57 بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کی کیا، رونے کا مقام ہے کہ اگر خودکشی جائز ہوتی ہے تو جائز نہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو مار دینے کا مقام ہے کہ 57 اسلامی ملکوں میں سے 2-4 ملک ہیں، 2-4 جو زبانی مذمت کر پا رہے ہیں، ورنہ زبانی مذمت بھی کوئی نہیں کر رہا. اور الحمدللہ میں جب یہ بات کہتا ہوں بہت سو کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر بھی ایک ایسا ناسور مسلط ہے کہ اپنے آپ کو کمزور کرنے کے در پہ ہے. الحمدللہ ملک پاکستان ان ممالک میں 2-3 ملکوں میں شامل ہے، 2-3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، اس سے زیادہ ملک نہیں ہے. پوری عرب قومیتیں اس وقت خاموش ہیں. آپ نے سنا کسی کا کوئی بیان سنا؟ کوئی آواز ہی اٹھائی ہو؟ خدا کی قسم اگر یہ 3-4 ملک چاہیں جو اس وقت خلیج کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا کی تجارت کو 10 منٹ کے اندر بند کر سکتے ہیں، 10 منٹ کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ پاکستان ان ملکوں میں ہے کہ جو اس وقت تھوڑی بہت امداد جا رہی ہے، ورنہ تو نیتن یانو نے یہ کہا کہ میں گندم کا ایک دانہ بھی یہاں نہیں آنے دوں گا. اللہ تعالیٰ ذلیل و برباد فرمائے اس پوری سلطنت کو، اللہ تعالیٰ خس و خاشاک میں تبدیل فرمائے اور ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب یہ سلطنت ملیا میٹ ہو جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو ٹوٹی پھوٹی امداد جا رہی ہے وہ 2 ملکوں سے جا رہی ہے، ان میں ایک صف اول میں پاکستان اور ترکی. اور عالمی فورمز کے اوپر اگر کوئی آواز بلند ہو رہی ہے، اقوام متحدہ یا جو ٹوٹے پھوٹے جو بھی فورم ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، تو وہ یہ پاکستانی سلطنت ہے، پاکستانی قوم ہے، پاکستان کا ملک ہے، ورنہ کوئی نہیں. مصریوں نے اپنا بارڈر بند کر دیا، رفح بارڈر.
جارڈن نے اپنا بارڈر بند کر دیا، اور لبنان تو ہے ہی اسرائیل کے قبضے میں، خیر جو ٹوٹا پھوٹا وہاں سلسلہ ہے، تمام طرف سے محاصرہ کر لیا۔ جو تھوڑی بہت امداد اس وقت پہنچتی ہے وہ بھی ظاہر ہے انہی کی وجہ سے پہنچتی ہے، ورنہ تو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، وہ پاکستان یا ترکی سے جا رہی۔ اور جو کچھ ان خبیثوں نے کیا کہ اس وقت معاہدے کے بعد، معاہدہ ہونے کے بعد، یہ تو قرآن نے کہا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ أَيْمَانِهِمْ، یہ تو ایسے خبیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں، ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا، انہوں نے معاہدے کو سب سے پہلے توڑا۔ بنو قینقاع، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو نذیر اور ابھی تیسرے کا نام، تینوں نے معاہدے کو توڑا سب سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو نکال دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے نکال دیا۔ معاہدے کو توڑنا، پوری عالم اسلام اور پوری دنیا کے سامنے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور ہمارے یہاں سے، ہمارے مسلمان ملکوں کے میں نام نہیں لوں گا، ان کے ڈاکٹرز گئے وہاں پر علاج کے بہانے، انہوں نے جاسوسیاں کی وہاں پر، اور یہ جو دوبارہ جو وار شروع ہوئی ہے یہ ان کی جاسوسیوں کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری مملکتیں بھی قائم نہیں رہیں گی، اللہ تعالیٰ ان مملکتوں کو تباہ و برباد فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمہاری یہ بادشاہتیں انشاءاللہ ان قریب ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں انہی سے ٹھڈے لگوائیں گے۔ یہ ہو چکا ہے، یہ طے ہے، یہ طے ہے یہ بات۔ لیکن میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس کا جو استطاعت بنتی ہو کسی بھی حوالے سے، اب وہ استطاعت مالی بھی ہو سکتی ہے، مالی نہیں ہو سکتی، اخلاقی ہو سکتی ہے۔ وہ اخلاقی ہو، وہ مالی ہو، وہ جسمانی ہو۔ جسمانی کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم دور بہت ہیں، کاش اے کاش کہ ہماری سرحدیں جڑی ہوئی ہوتی، اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ملک پاکستان نے ایسے مواقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ بوسنیا میں کی ہے، کی یا نہیں کی؟ آپ کو اپنے ملک سے بلا وجہ میں متنفر کیا جا رہا ہے، اس قوم کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ سنو یہ بات، سمجھو، اپنے آپ کو کمزور نہ کریں آپ لوگ۔ یہ ملک اس پوری امت اسلامیہ کی آخری جائے پناہ ہے، اور اس جائے پناہ کو تباہ کرنے کے لیے ہر قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کچھ غلطیاں بھی ہیں، میں مانتا ہوں ریاست کی غلطیاں ہیں، لیکن باپ کی اگر غلطی ہو، ماں کی غلطی ہو، تو باپ اور ماں کے رشتے کا انکار نہیں کیا جاتا۔ وہ وقت یاد کرو، میں نے مثال دی تھی کہ بوسنیا، میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا 8-9 جمعہ پہلے میں نے عرض کیا، بوسنیا کے اندر جب مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی تھی، ایک ایک قبر کے اندر 500 بوسنیائی مسلمانوں کو سرب جو ہے زندہ درگور اور قتل کر کے زندہ درگور کر رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ ماؤں کے پیٹوں سے حاملہ بچوں کو، حاملہ عورتوں کے اندر خنجر گھونپ کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر الحمدللہ ہماری یہ افواج تھیں، جب UN کے مشن پر گئیں، آج جا کے بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھو انہوں نے کس انداز میں مدد کی، اور خفیہ طریقے سے ہتھیار بھی دیے بوسنیائی مجاہدین۔ جنرل جاوید ناصر ابھی انتقال ہوا ہے، تبلیغی جماعت میں جڑے ہوئے تھے، اس وقت ISI کے چیف تھے، اور انہوں نے سب کچھ خلاصہ کیا۔ ہم نے بوسنیائی مسلمانوں کو، مجاہدین کو اس وقت وہاں پھر میزائل دیے، اور انہیں جب 3-4 مہینے ٹک کر ٹھکائی کی تو پھر پوری دنیا کے جو ہے مندوب آ گئے امن معاہدہ کرانے کے لیے۔ افغانستان میں بھی الحمدللہ ہم نے ایک پوری کی پوری سپر پاور کو تباہ کیا، اور بھی چیچنیا میں اور برما میں الحمدللہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کاش کہ ہمارے بس میں ہو، اور حکومتیں ایسا کر سکتی ہیں، شدہ حکومت کو بھی جرت دے اور حمیت دے اور ہدایت دے کہ وہ جس طریقے سے ماقبل میں بوسنیا اور برما میں اور چیچنیا میں اور افغانستان میں مسلمان مظلومین کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ فلسطین کی بھی مدد کرنے کی کوئی سبیل نکال دے، کوئی طریقہ نکال دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی بات، جو بن پڑے، جس طرح بن پڑے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ دوسرا کرنے کا کام، فلسطین کا جو یہ جو کاز ہے،
اس کو زندہ رکھیں اپنی اولادوں میں، اپنے گھروں کے اندر. یہودی اس سرزمین سے 1900 سال پہلے نکالے گئے تھے. کتنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی تقریباً 300-400 سال پہلے ٹائٹس نے، رومن امپائر نے حملہ کیا، اور یہ اس وقت وہیں رہتے تھے. تاریخ طویل ہے، ابھی وقت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع پر پوری مسئلہ فلسطین کو اور اس کی تاریخ کو، اس کے جغرافیے کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن مختصراً ایک بات عرض کروں کہ ٹائٹس نے ان کو نکالا یہاں سے، رومن امپائر نے. اور یہ رومن امپائر اس وقت عیسائی ہو چکے تھے سارے، اور اس وقت کا دین برحق تھا. اس وقت کا دین برحق کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ. ابھی ہم کہاں موجود ہیں؟ 2025 میں. 2025 میں سے 1900 سال نکال دو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300-400 سال کے بعد، اور حضور علیہ السلام کے 300-400 سال پہلے ان کو بیت المقدس سے ٹائٹس نے نکالا. اور بیت المقدس سے ان کو نکال دیا، اور نکالنے کے بعد ان کو بکھیر دیا، اور ان کو اجازت نہیں تھی شہروں کے اندر آنے کی. اور ان کے نا جسموں کے اوپر وہ آج کل ٹیٹو ہوتے ہیں نا، ٹیٹو، تو اسی ٹائپ کے نشانات لگا دیے یہاں گردنوں پر اور ان کے جسموں پر. یہ غلامی کی بدترین مثال تھی. اور ان کو کپڑے بھی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے شہروں تم پلیت ہو، تم کائنات کی سب سے بدترین قوم ہو، تم باہر رہا کرو. 1900 سال محنت کی انہوں نے. کتنے؟ 1917 کے اندر برطانیہ نے جب اس علاقے کو قبضہ کیا اور عربوں نے قومیت کے نام پر سلطنت عثمانیہ سے جب جان چھڑائی، تو پھر وہی ہوا جو غیروں کے اعلی کار بنتے ہیں، جو جن کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو پھر دیا ان کو بھی کچھ نہیں انہوں نے. اور پھر بیت المقدس کو برطانیہ نے اپنے قبضے میں لے کر 1948 میں جو ہے یہ ناپاک ریاست قائم کرائی، جسے ہمارے بانی پاکستان فرمایا کرتے تھے کہ یہ ولد الحرام ریاست ہے، حرامی ریاست. کیا فرماتے تھے؟ یہ ناجائز اولاد ہے، برطانوی استعمار کی ناجائز اولاد ہے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ خنجر کھوپا ہے. تو ہمارا جو موقف ہے الحمدللہ آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے، سوائے اسرائیل کے دنیا میں ہر جگہ کارآمد ہے. صرف یہ لائن ان کے منہ پر جو ہے لعنت ہے. الحمدللہ ہم میں آج بھی اتنی جرت اور حمیت موجود ہے. آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھا کریں، بس جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کیا کریں. دنیا کے کسی مسلم ریاست کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اپنے پاسپورٹ پر یہ لائن لکھ سکے. یہ میرے آپ اور آپ کے پاسپورٹ پر موجود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹائٹس نے ان کو نکالا، انہوں نے محنت کی، اپنی اولادوں کو تربیت کی، اپنی اولادوں کو منتقل کیا کہ یہ ہماری زمین تھی، حالانکہ زمین ان کی نہیں تھی. وہ ایک تاریخی پس منظر ہے، وہ میں پھر کبھی جیسے میں نے عرض کیا بعد میں بتاؤں گا. لیکن اپنی اولادوں کو 1900 سال کا مشن دے کر گئے کہ ہم نے اس ارض مقدس میں دوبارہ آنا ہے. 1900 سال محنت کی، اور آئے جیسے بھی آئے، سازشوں سے آئے، مالی لالچ سے آئے، جیسے بھی آئے. میرے اور آپ کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. ہم تو بڑا سطحی سوچتے ہیں، 10 منٹ کا سوچتے ہیں، بس 10 منٹ کا. چنانچہ جب ان کو نکالا تو اس وقت تو بیت المقدس، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس کس کے ہاتھ میں تھا؟ عیسائیوں کے ہاتھ، رومنز کے ہاتھ میں تھا. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے تشریف لے کر گئے، جب بیت المقدس کا محاصرہ ہو گیا نا، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیت المقدس حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ خلیفہ خود آئے. کیوں انہوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی؟ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں یہ بات موجود تھی کہ ایک وقت آئے گا آخری نبی کا ایک غلام
آخری نبی کا نمائندہ آ کر بیت المقدس کو اپنے حوالے اپنی تولیت کے اندر لے گا. یہ بات ان کو پتہ تھی اور نشانیاں تک پتہ تھی ان کو. سورۃ الصف کی جو آخری آیات ہیں آپ اس کی تلاوت کر لیں, اس کی تفسیر میں دیکھ لو. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور صحیح سندہ کہ دو حضرت عمر فاروق اور ان کا غلام بیت المقدس کے لیے گئے, سفر کے لیے گئے, تو راستے میں طے کیا کہ کچھ سفر میں کیا کروں گا اور تو گھوڑے پر بیٹھا کرے گا, میں نیچے نکیل پکڑوں گا گھوڑے کی. غلام کو کہا پھر تو بیٹھے گا اور میں نکیل پکڑوں گا, اور کبھی تم بیٹھو, کبھی میں بیٹھوں گا, تم نکیل پکڑو گے اونٹ کی, اور کبھی کبھار جو ہے اونٹ کو آرام دیں گے. تو جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے نکیل پکڑی ہوئی تھی, حضرت عمر فاروق کی باری تھی اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق اس حالت میں داخل ہوئے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا خلیفہ کیا فرما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ ہم تو, حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم سے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی, اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی تھی, گھوڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے عزت نہیں دی. اور بیت المقدس کے پادریوں نے اور بیت المقدس کے حاکموں نے ہاتھوں میں اس طرح چابیاں رکھ کر حضرت عمر فاروق کے حوالے کی کہ آج سے بیت المقدس آپ کے حوالے ہے, صحیح وارث آپ ہیں, آپ کی تولیت میں ہماری کتابوں تورات اور انجیل میں موجود ہے بات, تو تمہارا کہاں سے آ گیا؟ آپ سمجھے؟ تو اس لیے امت مسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب واقعہ معراج کے لیے لے جایا گیا, اس بات کو یعنی تمام انبیاء کی امامت کروائی حضور سے وہاں پر بیت المقدس میں, عہد لیا گیا کہ یہ دو اللہ کے گھر حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمائے تھے. کتنے؟ دو, ایک بیت اللہ اور بیت المقدس, دونوں کی تولیت آج سے امت محمدیہ کے نام. تو بیت المقدس سے اور فلسطین سے ہمارا تعلق کوئی عربوں کا, کوئی جناب کوئی جغرافیکل تعلق نہیں ہے, یہ دین اور ایمان کا تعلق ہے. یہ کوئی فلسطینی اور عربی اور اسرائیلی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو امت اسلام کا مسئلہ ہے. لہذا دوسرا میں نے جو آپ حضرات کو بات کہی کہ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اس مسئلے کو زندہ رکھنا ہے, جیسے انہوں نے زندہ رکھے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. 1900 سال انہوں نے محنت کی اور آج اس مقام پر پہنچے ہیں جیسے بھی پہنچے. اور تیسرا اور آخری کام یہ کہ اپنی دعاؤں کے اندر, یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں بدر اور احد اور حنین میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات اقدس موجود ہے, پھر بھی حضور دعائیں فرما رہے ہیں. امت کو پیغام دے کر گئے کہ جیسے بھی حالات ہوں, کمزور حالات ہوں یا طاقتور حالات ہوں, آپ نے اللہ سے اپنے رابطے میں کمی نہیں کرنی ہے. آج ہمارا اللہ سے رابطہ کمزور ہو گیا. یہ 3 کام کرنے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد.